یوم تکبیر، جب پہاڑ گرجے، دشمن لرز اٹھا، خاک چاقی کبا ہے، ہم نے اپنا وعدہ نبھایا، اے وطن تیرے سینے پر ایٹمی پرچم لہرایا۔ دوستو 28 مئی 1998 کی سپہر تھی، سورج چمک رہا تھا مگر زمین کے نیچے کچھ اور ہی تیار ہو رہا تھا۔ بلوچستان کے سنلاخ پہاڑوں میں واقع علاقہ چاغی اس دن تاریخ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ پاکستان جو کئی دہائیوں سے عالمی دباؤ اور داخلی چیلنجز سے نبرد آزما تھا، اس دن دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہ تھا، اس کے پیچھے خون، پسینہ، وفا، غیرت، علم اور سب سے بڑھ کر قربانی کی ایک طویل کہانی تھی۔ دوستو 11 اور 13 مئی 1998 کو مکار دشمن بھارت نے پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ ایک اعلان تھا نہ فقط برتری کا بلکہ پاکستان کو کمتر اور دباؤ میں لانے کا۔ بھارتی وزراء نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، ان کے میڈیا پر غرور اور تکبر کا طوفان اٹھا، مگر پاکستانی قیادت، افواج اور سائنسدانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جواب فقط زبان سے نہیں بلکہ وہ جواب ہوگا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ دوستو یہ فیصلہ کرنے کے بعد پاکستان نے 28 مئی کو چاغی میں 5 ایٹمی دھماکے کیے اور 2 دن بعد 30 مئی کو 6واں دھماکہ بھی کیا۔ یوں پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب سوال یہ کہ چاغی کیوں چنا گیا؟ تو جناب چاغی بلوچستان کا ایک خشک، ویران اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس علاقے کی زیر زمین چٹانیں خاص طور پر گرینائٹ ایٹمی دھماکوں کی توانائی جذب کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھیں۔ یہ محفوظ، خفیہ اور تکنیکی لحاظ سے بہترین مقام تھا۔ جب 28 مئی کو چاغی کے پہاڑوں نے سفید ہو کر آسمان کو چھوا تو دنیا نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان اب ناقابل تسخیر ہے۔ دوستو پاکستان کے ان دھماکوں کی مجموعی توانائی تقریباً 40 کلو ٹن تھی، جو ہیروشیما یعنی جاپان پر امریکہ کی جانب سے گرائے گئے بم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ بم یورینیم افسودگی پر مبنی تھے جنہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو یہ کامیابی 1 یا 2 افراد کا کارنامہ نہیں تھی بلکہ ایک پوری نسل کی محنت کا ثمر تھی۔ ان میں سر فہرست نام ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ جنہوں نے یورینیم افسودگی کا نظام قائم کیا، ڈاکٹر سمر مبارک جنہوں نے ایٹمی تجربات کی قیادت کی، اور دیگر ہمارے محسنین میں شامل ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر انور علی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر رضا حسین اور ان جیسے سینکڑوں بے نام محب وطن پاکستانی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے خاموشی سے دن رات محنت کر کے پاکستان کو ایک عظیم طاقت بنایا۔ آج ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایٹمی پروگرام فقط لیب میں تیار نہیں ہوتا، اسے محفوظ رکھنا، دشمن کی جاسوسی سے بچانا اور مکمل حفاظت فراہم کرنا پاک فوج کا ہی کارنامہ ہے۔ ISI، SSG، انجینئرنگ کور اور پاکستان ایئر فورس سب نے ہر محاذ پر اپنا کردار نبھایا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹمی بم پاکستان سائنس کا کمال ہے اور اس کی حفاظت پاک فوج کی امانت ہے۔ دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی سب سے بڑی وجہ بھارت کی جارحیت اور گنہونی سوچ تھی۔ مشرقی پاکستان میں مداخلت، 1974 میں پہلا ایٹمی دھماکہ، کشمیر پر ناجائز قبضہ، مسلمانوں پر ظلم اور RSS اور مودی کا ہندوتوا پر مشتمل ایجنڈا، یہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ دوستو مودی حکومت نے بھارت کو سیکولر ملک سے فاشزم کی آماج کا بنا دیا ہے، اور بدقسمتی سے وہاں کے عوام بھی اسی شدت پسندی کے یرغمال بن چکے ہیں۔ پاکستان نے ایٹمی طاقت کبھی جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے وجود، آزادی اور سلامتی کے تحفظ کے لیے حاصل کی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس جذبے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جس نے چاغی کو تاریخ کا حصہ بنایا؟ کیا ہم قومی یکجہتی، دیانت اور علم کی وہ مشعل اب بھی روشن رکھے ہوئے ہیں؟ دوستو یاد رکھیں، ایٹم بم فقط دھماکہ نہیں تھا، یہ یقین کا اعلان تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے۔
یہ خاک ہے چاغی کی جو گرج کے بولی کہ اب نہ جھکے گا سر، نہ ہم ہوں گے کبھی تنہا۔ ہم نے کیا ہوا ہے وعدہ، ہم نے اٹھایا علم، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یوم تکبیر مبارک۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔